بڑھاپا ہو جوانی ہو یہ ہو بچپن کے دن دیکھو نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. کچھ سال پرانی بات ہے کہ ایک 85 سالہ بڑھیا حج پر آئی. مدینہ منورہ میں سنہری جالیوں کے سامنے روبرو صلاۃ و سلام عرض کرنے لگی. اب ظاہری بات ہے بڑھیا ہے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے. اب وہ صلاۃ و سلام عرض کرتی جا رہی. اتنے میں اس بڑھیا کی نظر ایک خاتون پر پڑی جو ایک کتاب سے دیکھ کر بڑے عمدہ الفاظ کے ساتھ جو ہے القابت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کر رہی تھی. یہ دیکھ کر بڑھیا کا دل جو ہے وہ ڈوبنے لگا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پڑھی لکھی نہیں ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان القابت کے ساتھ سلام عرض کروں. آپ کی شان و عظمت واقعی بہت بلند و بالا ہے. آپ تو انہی کا صلاۃ و سلام قبول فرماتے ہیں جو بہترین الفاظ میں سلام عرض کرتے ہیں. ظاہر ہے مجھ ان پڑھ کا سلام آپ کو کہاں پسند آئے گا. دل بھر آیا. وہ بڑھیا جو تھی وہ رونے لگی، زاروں قطار رونے لگی. جب روک دھو کر وہ چپ ہوئی تو سو گئی. جب سوتی ہے تو ظاہری آنکھیں بند کیا ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. خواب میں میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا سے ارشاد فرماتے ہیں مایوس کیوں ہوتی ہو، ہم نے سب سے پہلے تمہارا صلاۃ و سلام قبول کیا ہے. تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرفدار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے. لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. معلوم ہوا وہاں پہ اچھی لفاظی نہیں دیکھی جاتی، وہاں پہ اچھا دل دیکھا جاتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج فیضان عید الفطر کی خصوصی ٹرانسمیشن. آج ہم عید منا رہے ہیں بزرگ اسلامی بھائیوں کے ساتھ. بے شمار بزرگ اسلامی بھائی موجود ہیں. عبد الماجد باپو کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ عید مبارک. عید مبارک. خیر مبارک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ عز و جل. جی عبد الماجد باپو آج کس انداز سے سلسلہ آگے کی جانب بڑھے گا، ذرا کچھ پتہ تو چلے. کل بھی اچھا سلسلہ ہوا تھا، آج کیا ہے؟ آج میں کیا بتاؤں. اچھا آج وہ لوگ بتائیں گے جو پروگرام میں آئے ہیں جو پیش کریں گے. اچھا جی چلیں جی دیکھتے ہیں آج کیا کیا ہے بھائی. ہاں جناب آپ کیا پیش کریں گے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو آج سناؤں گا تلاوت کلام مجید. چلیں تلاوت کلام مجید. ماشاء آج میں عید کے موقع پر اپنے پیارے پیارے بھائیوں کو پیاری پیاری نعت سناؤں گا. سبحان اللہ. اور آپ کے ساتھ ہم دو ساتھی اور بھی ہیں، یہ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے. چلیں جی تلاوت بھی ہے، نعت بھی ہے، اور مزید کیا ہے مدنی اب پھول. آپ کیا سنائیں گے؟ میں آپ کو بجلی کے سیفٹی کے بارے میں آج بتاؤں گا. باپو لو بجلی بھی ہے، بجلی ہے، بجلی تو ہے. بجلی کے متعلق بتائیں گے کہ بجلی کیا چیز ہے. ہاں آج سن کے تو بس بارے کے بارے نہیں ہو جائیں گے. بھائی سنیں بھائی بجلی کی احتیاط ہے. My dear brothers, I will English. describe you in English at the occasion of Eid al-Fitr. سبحان اللہ. واہ انگلش. باپو انگلش. انگلش کیا بڑھاپا اور انگلش. واہ تائمہ انشاءاللہ تعالی عزوجل تاکہ سندھی میں اصلاحی بیان بدائیں دساں انشاءاللہ تعالی. واہ سندھی ہندی میں ہی بیان ہے بھائی، آج تو سندھی میں ہی اور بیان آپ ہے. بھائی ہم آپ کو سنائیں گے آج مدنی اشعار کی تکرار مدنی چینل کے اوپر انشاءاللہ. واہ واہ واہ. مدنی اشعار کی تکرار بھی ہے تکرار بھی آج ہوگی. تو سندھی بیان، آج تو انگلش باپو بیان. جوش ہے ہاں اسلامی بھائی بھائیوں میں. ماشاءاللہ. چلیں آپ لوگ تشریف رکھیں انشاءاللہ تعالی، باری باری آپ لوگ کو بلاتے ہیں کر کے ایک ایک کر کے.
تو جی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سلسلے میں شامل کرتے ہیں تلاوت کلام مجید. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو کیا تحفہ ہونا چاہیے؟ مہندی لگاتے ہیں یہ؟ ہاں مہندی لگاتے ہیں آپ. مہندی لگاتے ہیں تو ان کو عبد الماجد باپو مہندی لیجیے آپ کے پاس مہندی دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے مہندی لگائیے گا اور ہمیں بھی یاد رکھیے گا, دعا بھی فرمائیے گا ہمارے لیے. ایک میرے ذہن میں ایک مدنی مقابلہ آ رہا ہے عبد الماجد باپو. بتائیں کیا مقابلہ آ رہا ہے؟ اچھا ایک یوں کرتے ہیں کہ بزرگ اسلامی بھائی کافی تعداد میں یہاں موجود ہیں. ماشاءاللہ آج تو بہت ہیں بھائی. ہاں ماشاءاللہ خوش بھی نظر آ رہے ہیں. عید مبارک. سب کے چہرے پہ عید مبارک. عید مبارک ماشاءاللہ. اور باپو سب کے چہرے مسکراہٹ ہے. ہاں سب جی مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ لوگ کو صحت دے, تندرستی دے, عمر آپ کی دراز کرے اللہ تعالیٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے آپ میں سے کوئی ایسا مبلغ ہے ہمارے ساتھ جس کو 12 مہینوں کے نام یاد ہوں, اسلامی مہینوں کے نام؟ بڑھاپا ہو جوانی ہو یا ہو بچپن کے دن دیکھو, نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو, اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. 1 2 3 4 5 6. اب آپ نے 12 مہینوں کے نام سنانا ہے لیکن انداز یہ ہوگا ایک سانس میں سنانا ہے. ٹھیک ہے, اگر بالفرض اگر یہ جو ہمارے ساتھ 6 اسلامی بھائی ہیں یہ 6 کے 6 ایک سانس میں نہیں سنا سکے, لیکن جس نے زیادہ سنا دیے اس کو پھر تحفہ ملے گا. اگر ان 6 کے 6 نے ایک ہی سانس میں 12 مہینوں کے نام سنا دیے تو پھر 6 کے 6 کو تحفہ مل جائے گا. ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے تو آپ توڑ دیے گا سانس. ایسا نہ ہو عبد الماجد باپو پھر پریشانی ہو جائے. عمر کا بھی تقاضا ہے باپو کا. ایسا نہ ہو کہ ہمیں مولن بلانا پڑے. سانس نہیں بولنا ہے, سب اپنا اپنا پڑھیں گے. تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. محرم صفر ربیع الاول ربیع ثانی جمیع الاول جمیع الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذوالحج ذوالقعدہ. آپ کا تحفہ تو پکا ہو گیا جی. ہاں پھر سانس بھی تو ہے, وہ ٹوٹی آئے گی پھر تحفہ نکل جائے گا ہاتھ سے. جی بھائی. محرم صفر ربیع اول ربیع ثانی جمادی اول جمادی ثانی رجب شعبان تک رہے گا. شعبان تک آپ ساتھ رہیے گا. جی بھائی. محرم صفر ربیع الاول ربیع الاخر جمادی الاول جمادی الاخر رجب شعبان ہو گیا سانس ہو گیا نا سانس ہو گیا. جمادی الاخر سانس ٹوٹ گیا آپ کا. نہیں سانس ٹوٹ گیا بابو, سانس ٹوٹ گیا. سانس ٹوٹ جو ہے نا کہ ایک سانس میں ایک سانس. محرم صفر ربیع الاول ربیع الاخر جمادی الاول جمادی الاخر رجب شعبان رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحج. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بھائی. محرم صفر ربیع الاول ثانی ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رمضان شعبان رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحج. محرم صفر. سبحان اللہ. محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی اول جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحج. سبحان اللہ. تو بھائی کتنے اسلامی بھائیوں نے ہمیں بتایا؟ باپو ہمارے 4 اسلامی بھائیوں نے صحیح نام سنا ایک سانس میں. ٹھیک ہے. پورے مہینوں کے. تو ان کا حق بنتا ہے انعام کا. آپ باپو ان کو مہندی لا کے دے دیجیے. چلیں جی آپ لوگوں کو مہندی میں لے کر آتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. چلیں آپ اپنے ہاتھوں سے مہندی تقسیم کیجئے, ان کو مہندی دیجئے. چلیں جی جی رسالہ بھی چاہیے. چلیں جوانی کیسے گزاریں. یہ مہندی لیجئے, یہ مہندی لیجئے.
یہ مہندی لیجیے اور یہ مہندی لیجیے، نام سنائیں لیکن تھوڑے سے رک گئی سانس۔ چلیں جی، ان کو غلطی نہیں ہوئی لیکن ہاں چلیں ان کو بھی تو آپ بھی دیا، آپ کو یہ دیا ہے۔ جوانی کیسی گزارے ہیں؟ جوانی گزر گئی، آپ دوسروں کو بتائیے گا۔ بچپن کھیل کود میں کھویا، جوانی نیند میں سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا، آخر خاک ہو جانا۔ آپ کو ایک اور رسالہ جل جلالہ ومن والہ جل سبحانہ۔ تشریف رکھیں۔ ابو مزہ آ گیا؟ ہاں بھائی ماشاء اللہ، مدینہ کارکردگی، جوش و خروش ان میں پایا جا رہا ہے جی۔ آپ لوگوں کے لیے ابھی بہت سارے سیگمنٹ باقی ہیں، اب کچھ سوالات کریں گے، انشاءاللہ آپ کو تحفے پیش کیے جائیں گے۔ چلیں جی، کوئی یہ بتائیں، صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے بس، بولنا نہیں منہ سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو کتنے سال عطا فرمائے؟ جی کون بتائے گا؟ منہ سے نہیں بول جی آپ بتائیں۔ ہاں آپ کھڑے ہو جائیے، ہوتا ہی ہے بیٹا۔ 63 سال۔ 63 سال، جواب بالکل درست ہے۔ کون سی کتاب دے رہے ہیں آپ ان کو؟ ہم ان کو دے رہے ہیں نام رکھنے کے احکام، ماشاء اللہ، نام کیسے رکھے جائیں۔ چلیں ہمارے ساتھ ایک مدنی منع بھی ہیں چھوٹے سے، آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو بس تھوڑے سے لوگوں میں آپ لوگوں کو صرف یہ بولنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو اور عیدی دے دیں۔ بچوں کو عیدی دے دیں؟ بچہ ہے تو بچوں ایسی باتیں کر رہے ہیں، کتنی عیدی دے دیں بھائی؟ اگر بچوں کو آپ 10 روپے دیتے ہیں تو 20 کر دیں، 20 دیتے ہیں تو 40 کر دیں، 5 دیتے ہیں تو 10 کر دیں۔ اور میں تو بچہ ہوں، مجھے جتنی میرے میں تو خوش رہوں گا۔ نہیں آپ یہ بچوں کی طرفداری کر رہے ہیں، یہ کیوں بھائی؟ جو 5 دیتے تھے وہ 10 دے دیں، وہ 10 دے دیں، یہ کیوں؟ چلیں آپ چلیں جی، آپ کو عیدی مل گئی، آپ کو 50 روپے عیدی مل گئی، اور کیا چاہیے؟ آپ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ ہر بچے کی خوشی ہے، مجھے یہ خوشی ملے گی۔ اچھا تو بھائی ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ بھائی آپ نے ٹافی اور چنگم نہیں کھانا، اس سے فروٹ کھانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ مہنگائی کا دور ہے نا، آپ تھوڑا بچوں کا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، نانا نانی دادا دادی، جو بھی آپ عیدی دیں، پچھلے سال بعض ہوتے ہیں بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھائی دادا تو صرف 5 روپے ہی دیں گے، اب تو 5 کا نوٹ بھی نہیں ہے، بس 10 روپے ملیں گے ہر سال سے، اس سال بڑھا دیں۔ چلیں جی ماشاء اللہ جی، ہاں چلیں، جو آپ کی سہولت بنے اس انداز سے آپ عید منائیے اپنے گھر کے مدنی منوں کے ساتھ۔ اچھا چلیں جی، گول گپے آپ کھا لیں۔ میرا بچہ یہ گول گپے نہ کھائے کیونکہ گلا خراب ہو جائے گا۔ چلیں، اور بڑے بھی نہ کھائے۔ اچھا جی، سب چیزیں بند ہو جائیں گی آج تو مجھے یوں لگ رہا ہے۔ چلیں جی، ایک سوال ہم آپ سے کر رہے ہیں، سید الشہداء کن کا لقب ہے؟ سید الشہداء کن کا لقب ہے؟ آپ نے دوسروں کو موقع دو، نئے آدمی ہیں ان کو موقع، ان کو لیں، ان کو بلا لیں، ہاں کھڑے آپ آ جائیں، ماشاءاللہ بڑے خوشی آ رہے ہیں، پٹھان بھائی لگ رہے ہیں مجھے۔ امام حسن بھائی کیا ہونا چاہیے جواب غلط ہو تو؟ مدنی قافلے میں مدنی آپ فیس دینا پڑے گی آپ کو، بھائی فیس دیں آپ۔ کہاں سے آئے آپ؟ میں ملتان سے آیا۔ ملتان سے آئے بھائی، ملتان کا حلوہ۔ اب 3 مہینے اب فیس کیا دے رہے ہیں آپ؟ امام حسین آپ کو 3 دن کے قافلے میں سفر کرنا چاہیے۔ سید الشہداء کن کا لقب ہے؟ چلیں ابھی آپ آئیے باری، یہ آپ بتائیے۔ سید، ہاں کھڑے ہو جائیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا لقب ہے، جواب بالکل درست ہے۔ ایک اور سوال کر رہے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کتنے چچاؤں نے اسلام قبول کیا؟ نام بتانے ان کے۔ آپ نے لے لیا۔ مجھے لگ رہا ہے یہ بڑے جوشیلے مبلغ ہیں، یہ پہلے بھی ہمارے سلسلے میں سے شامل۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ آسان نیکیاں ان کو یہ بک دی جا رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا ہمارے ساتھ پہلے بھی سلسلے میں تھے، ذہنی آزمائش میں پائے تھے ہیں، تو کیسا رہا تھا وہ سلسلہ، کچھ بتائیں۔ ہم لوگ کو بڑا اچھا مطلب ہے وہ سلسلہ، 6 تھے، 3 ادھر 3 ہم لوگ تھے، ہم لوگ فرسٹ آئے تھے اس میں۔ تو کیا ہوا تھا فرسٹ آئے تھے تو؟ آپ کو کیا ملا تھا؟
ہم لوگ کو آیا تھا یہ کتاب ملی تھی. کتاب ملی تھی جنت میں لے جانے والے اعمال, اور حضرت صاحب سے گلے بھی ملے تھے جی بھر کے گلے ملے تھے. حضرت صاحب نے مجھے اپنے ہاتھوں سے تحفہ دیا تھا جنت میں لے جانے والے اعمال. کیسا مزہ آیا تھا اس وقت؟ بڑا مزہ آیا تھا. بوڑھے کیا بول رہے تھے؟ جوان نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بڑا جذبہ تھا ان میں ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بھائی ماشاء اللہ بڑا اچھا سلسلہ چل رہا ہے, سوال بھی ہو رہے ہیں, جوابات بھی دے رہے ہیں, تحفے تحائف بھی مل رہے ہیں. ایسے جو بوڑھے آدمی ہوتے ہیں جن میں چچڑا پن بھی آتا ہے ہوتا ہے, وہ ایسے کے مطلب آپ کیا کہنا چاہو گے؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو کے. میں تو یہی پیغام دوں گا کہ ان کو معاف کر دیا کریں. چونکہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے, یہ نیچرل ایک پروسیس ہے کہ بچہ پھر جوانی پھر بڑھاپا یہ سب پر آنا ہوتا ہے. جیسے کہ بوڑھا جو ہوتا ہے وہ بڑھاپے میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے. جیسے کہ ایک بابا جی ایک موبائل ٹھیک کرانے والے کے پاس چلے گئے, تو اسے کہنے لگے کہ میرا موبائل جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں. تو وہ انہوں نے چیک کیا, دیکھا تو وہ ٹیون بھی آ رہی تھی, آواز بھی سنائی دے رہی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ کہنے لگے کہ تو آپ کا موبائل تو ٹھیک ہے بابا جی, آپ تو ویسے کہہ رہے ہیں. بابا جی کہنے لگے میں تجھے کہہ رہا ہوں میرا موبائل نہیں ٹھیک, تو مجھے کہہ رہا ہے موبائل ٹھیک ہے. اچھا, تو میرا دماغ خراب ہے, میں پاگل ہوں جو آپ کے پاس آیا ہوں میرا موبائل ٹھیک نہیں ہے. بھائی اس میں یہ موبائل میرا ٹھیک نہیں ہے. ہاں میرا نمبر نوٹ کرو. نمبر بتایا, اب یہ میرا نمبر ہے, اس پر رنگ کرو. تو انہوں نے رنگ کی تو رنگ آ گئی. تو کہنے لگے یہ تو آپ تمہاری رنگ تو آئی ہے, میرے بچوں کی رنگ نہیں اس پر آئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بھائی جتنے بھی بڑے بوڑھے ہیں آپ کے گھر میں, آپ کے دور دراز ہیں, آپ ان کو فون کیجئے, ان کی خیر خیریت دی. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں بچوں کو بھی, ہمسایوں کو بھی, سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کو معاف کر دیں, اور اللہ تبارک تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھا پیغام دیا. کلام سلسلے میں شامل کرتے ہیں ناز خان اسلامی بھائی. کون سا کلام سنا رہے ہیں عثمان صاحب؟ کلام سنائیں گے آپ کو, پیارا پیارا نور والا آیا ہے. سبحان اللہ. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے ہل ملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے ہل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, ارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. جھوم کے سارے کہو آقا کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مکے کی آمد, مدنی کی آمد, طه کی آمد, ذرا سن کے بولو مدنی کی آمد, مدنی کی آمد, مکے کی آمد, طه کی آمد, شافعی کی آمد, طه کی آمد, مرحبا 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 مرحبا. جھوم کے سارے کہو آقا کی آمد مرحبا, جھوم کے سارے کہو آقا کی آمد مرحبا. حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگا کر جائیں گے, والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میرا لاجا بھی کہے الصلاۃ والسلام. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, تو عالم میں یہ دیکھ کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام
عليك يا حبيب الله مرحبا يا مصطفى 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 مرحبا يا صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. کمال کر دیا آپ نے. اللہ اللہ صحت دے تندرستی دے آپ کو, آپ کی عمر بڑی کرے بہت. اللہ سن دے. مزہ آ گیا بھائی مزہ آ گیا. کیسا لگا آپ کو مدنی چینل کے ناظرین کا انداز؟ مدینہ مدینہ ماشاء اللہ. جس کو آقا کی دید ہوتی ہے جس کو آقا کی دید ہوتی ہے اس پہ قربان عید ہوتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین اتنا کچھ ہے بتانے کے لیے, ان کی اپنی تیاری ہے, ان کے اپنے سیگمنٹ ہے. مجھے تو تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا ہے, ایک آدھ کا بیان نہیں ہو سکا, سیگمنٹ نہیں ہو سکا نا, تو کیا بنے گا ہمارا. اب دیکھیں جس انداز سے سلسلہ چل رہا ہے. اب کیا دکھانے جا رہے ہیں عبد الماجد باپو آپ؟ بیان سندھی زبان کے اندر, سندھی زبان میں بیان ہوگا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے سائیں سائیں ادا سائیں تشریف لائیے. ادا سائیں صلو علی الحبیب محمد. روایت ہے ایک شخص کے کتھاں کھان سون جی سر ہتھ آئی, ہو دولت جی محبت ऐं مستی میں تھیو, سجی رات مختلف منصوبہ ٹھائیندو رہیو. त हाणे मां सुठा सुठा खाधा खाईंदुसि ऐं बहितरीन कपिड़ा सिबराईंदुसि ऐं खोड़ सारा नौकर चाकर रखंदुसि. मक़सद त मालदार बणजण खां पोइ राति ई आशीषनि जे ख़्याल में गुम थी हिन सॼी राति रब ताला अज़्ज़ व जल सां गफ़लत में गुज़ारी. सुबुह जो इन माल जी धुन में मगन ही घरां निकितो. इत्तफ़ाक़न कब्रस्तान वटां संदसि गुज़र थियो. छा थो ॾिसे त हिकु शख़्स सिरूं ठाहिण लाइ हिकु कबर ते मिटी ॻोही रहियो आहे. इहो मंज़र ॾिसी यकदमि मुंहिंजी अखियुनि तां गफ़लत जो पर्दो लही वियो ऐं उन तसवर में संदसि अखियुनि में लुड़क अची आहे त शायदि मर खां पोइ मुंहिंजी कबर बि मिटी माण्हू ईअं ई सिरूं ठाहींदा. मुंहिंजा आलीशान घर ऐं उम्दा लिबास ईअं ई रहिजी वेंदा. तंहिं करे सोन जी सिर सां दिलि लॻाइण त ज़िंदगी में सरासर गफ़लत ई गफ़लत आहे. हा जेकॾहिं दिलि ई लॻाइणी आहे त मूंखे पंहिंजे प्यारे प्यारे अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल सां लॻाइणी आहे. पोइ हिन सोन जी सिर जो ख़्यालु छॾे कनात इख़्तियार कई त मुंहिंजे साईं जो पैगाम त मूंखे पंहिंजी ऐं सॼी दुनिया जी लोकनि जी इस्लाह जी कोशिशि करणी आहे. इंशा अल्लाह अज़्ज़ व जल पंहिंजी इस्लाह जे लाइ मदनी इनाम ते अमल, जन्नत में वञण जो रस्तो ऐं सॼी दुनिया जे इस्लाह जी कोशिश जे लाइ मदनी काफ़िरनि में सफ़र. जज़ाकल्लाह. अल्लाह तव्हांखे दुनिया आखिरत की भलाइयों नसीब फरमाए. बड़ा अच्छा इन्होंने बयान किया. चलिए आपको चटाई पेश की जाती है. सुभान अल्लाह माशाल्लाह. अच्छा ये हमारे इस्लामी भाई ने जो है सिंधी जबान में काफले की बात की. आप में से कोई ऐसे जिन्होंने काफले में सफर किया हो? कितने? माशाल्लाह. कितना काफले में सफर किया? अभी 12 माह के सफर में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. 12 माह के काफले में हैं आप. माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आपको. जी आप? माशाल्लाह हर माह 3 दिन का काफिला मेरा मौजूद है. और तकरीबन 5-6 साल से मुसलसल जा रहा हूँ. काफिला माशाल्लाह जाता रहता हूँ. ये रूटीन बनी है. अमीर अहले सुन्नत की दुआ मेरे पीर मुर्शिद की. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. आपने कितना सफर किया है? बुजुर्ग साहब अभी जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं? अभी कहते हैं कि मदनी चैनल वाले इतना बुजुर्गों के लिए काम कर रहे हैं तो ये हाथों हाथ बुजुर्गों का काफिला भी होना चाहिए एक माह के लिए. हाँ जी. ये इतने जोश है इनका, जोश का पता तो चलेगा कितने बुजुर्ग हैं. चले माशाल्लाह ईद मुबारक से हम मदनी चैनल में 6 दिन का काफिला 12 दिन का कोर्स. आप कितना जा रहे हैं? 6 दिन काफिला 12 दिन का कोर्स. 12 दिन का मदनी कोर्स. माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल. तो ये कितने सारे इस्लामी भाई, अगर ये बुजुर्ग इस्लामी भाई ना अगर हाथों हाथ
قافلے میں سفر کر جائیں نا تو انشاءاللہ عز و جل ہر طرف مدنی بہاریں آ جائیں گی. مدینہ آ جائے, مدینہ مدینہ. یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. تو تمام اسلامی نیت کر لیں, اور جو مدنی چینل پہ ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں وہ بزرگ بھی انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کر جائیں انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ عز و جل. اچھا عبد الماجد باپو, اب کچھ سوالات کی طرف آتے ہیں, کچھ سوالات کرتے ہیں. اگر ایک سوال کا جواب آپ نے درست دیا تو آپ کو ایک کتاب ملے گی, اور اگر آپ نے 2 سوالات کے جوابات درست دیے تو آپ کو یہ تحفے طائف جو نظر آ رہے ہیں, مہندی بھی ہے, چادریں بھی ہیں, امامے بھی ہیں, سوٹ بھی ہیں ہمارے پاس, تو آپ کو 2 سوال کے درست جواب پر جو ہے آپ کی پسند کا تحفہ ملے گا. اور اگر بالفرض آپ نے دوسرے سوال کا جواب غلط دے دیا, اور دوسرے سوال میں آپ کی آسانی کے لیے کہ آپشن بھی دیے جائیں گے, آپ دوسرے سوال کا جواب نہیں دے سکے تو پھر آپ کو ایک رسالہ ملے گا. اب ہم سوال کی طرف آ رہے ہیں. وہ کون سا فرشتہ ہے جو اللہ عز و جل کے حکم سے روز قیامت سور پھونکے گا؟ آسان سوال ہو گیا. آپ آ جائیں. جی حضرت اسرافیل. آپ نے جواب دیا حضرت اسرافیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. جواب بالکل درست ہے. دوسرا سوال کر دوسرا سوال کر لیں. چلیں جی, یہ بتائیے سب سے پہلے کس خاتون کے کان چھیدے گئے؟ آپشن ہے آپ کے پاس, آپشن دیتے ہیں آپ کو. حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولنا نہیں مجھے, بولنا کوئی نہیں. حضرت حاجرہ. حضرت حاجرہ. میں چاہ رہا ہوں آپ کو تحفہ مل جائے. تو سب سے پہلے جن کے کان چھیدے گئے وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جو ہے پہلا مصرع بتانا ہے, ٹھیک ہے؟ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. پہلا مصرع کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. آ جائیے. کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوسرا سوال بھی. چلیں جی, وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کے نام میں 2 مرتبہ حرف دال آتا ہے؟ حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. جواب بالکل درست ہے. مدنی سوٹ. ان کو سوٹ دیا جا رہا ہے. ایک اور سوال کرنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کی طرف. یہ بتائیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پیر و مرشد کا نام بتائیے, جس سے عبد الماجد باپو جائیں گے. ہاں بولیے. حضرت ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب کیا ہے؟ جواب درست ہے. سبحان اللہ. مائک رکھیں. آپ کتاب کیا لینا چاہتے ہیں؟ کتاب لینا چاہتے ہیں؟ سوال کریں آپ سے. دوسرے سوال کریں. چلیں ایک اور سوال کر رہے ہیں. کوئی بھی ایسے 4 نبی علیہ السلام کے نام بتائیے جن کے نام میں حرف الف آتا ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام میں. حضرت عزیر علیہ السلام. نہیں, ایسے 4 نبی علیہ السلام کے نام بتا رہے ہیں جن کے نام میں حرف الف آتا ہو. عیسیٰ علیہ السلام میں, عیسیٰ میں الف نہیں ہے. الف آتا ہو. نہیں تو آپ کو نہیں آ رہا تو پھر ان کو پھر آپ ایک رسالہ دیں. رسالہ دیتے ہیں. چلیں آپ بتائیے کیا ہے. یہ آپ کو رسالہ دیا رہے ہیں. خاموش شہزادہ. یہ ان کو مائک. حضرت آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام. ٹھیک ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور چلیں جی, آپ دے دیں ان کو, کتاب دے دیں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. طریقہ. جی ایک اور سوال آپ لوگوں سے کیا جا رہا ہے. ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ بتائیے. ناخن کاٹنے بتائیے. سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرنا, اور چنگلی پہ چلے جانا, الٹے ہاتھ کی چنگلی سے شروع کرنا, اور انگوٹھے پہ آگے شہادت سجے ہاتھ کے انگوٹھے. جواب بالکل درست ہے. چلیں دوسرا سوال کرتے ہیں آپ سے. فتاوی رضویہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ فتاوی رضویہ, یہ بتائیں اس کی کتنی جلدیں ہیں؟ آپشن ہے آپ کے پاس, بغیر آپشن کے 30 جلدیں ہیں. جواب بالکل درست ہے. کیا لینا چاہیں گے؟ سب دے دیں. چلیں جی, اب اور بھی بہت سارے سیگمنٹ ہیں عبد الماجد باپو. اب سنت کی بات ہوئی ہے, اور کوئی ہے آپ میں سے جو ہمیں سنت بتائے؟ آپ بتائیں. آگے آ جائیں. چلیں جی, ہم آپ کو سنت بتا رہے ہیں. سرما لگانے کی سنت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے سرما لگایا کرتے تھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پہلے سیدھی آنکھ میں, پھر الٹی آنکھ میں,
پھر سیدھے آنکھ میں، پھر الٹے آنکھ میں، پھر 5ویں دفعہ ادھر آئے. یہ سنت ہے 5 دفعہ. آپ جو ہے طریقہ اور سنت کا بتانے آئے تو پہلے بتائے سیدھی آنکھ میں کتنی دفعہ لگے گا؟ 3 دفعہ. 3 دفعہ. چلیے خود بتائیں گے، خود بتائیں گے یہ جس کو پتہ ہے. چلیں. سیدھی آنکھ میں 3 دفعہ، الٹی آنکھ میں 2 دفعہ. ایک تو یہ طریقہ ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ سیدھی آنکھ میں 3 دفعہ، 3 دفعہ اور الٹی آنکھ میں 2 دفعہ. ایک طریقہ تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ کیسے؟ پہلے 3 ایک ادھر بسم اللہ کر کے، ایک ادھر، دوسری دفعہ، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی. یعنی کہ یوں ہوگا سیدھی آنکھ میں 3 مرتبہ لگائیے، الٹی آنکھ میں 3 دفعہ اور الٹی آنکھ میں 3 سلائیاں لگائیے. تو یہ ہے سنت طریقہ. اگر اس کا کچھ عملی مظاہرہ ہو جائے، ٹھیک ہے، کس کس کے ایک سرما لگا دیا جائے. چلیں ایک بابا کے لگائیں. چلیں لگائیے سرما. سرما کہاں ہے؟ چلیں ٹھیک ہے بیٹھیں. ان میں سے لگائیں نا، ان میں سے لگائیں کسی کے. ان میں سے لگائیں. کس کو لگانا چاہتے ہیں؟ کس کے لگائیں؟ چلیں ان کے لگائیے سرما. بسم اللہ شریف پڑھ کے لگانا ہے. سیدھی آنکھ میں لگ گیا. سیدھی آنکھ میں 1 مرتبہ اور الٹی آنکھ میں 1 مرتبہ ہو گیا. سیدھی آنکھ میں 2 مرتبہ ہو گیا. دونوں دفعہ ہو گیا. دونوں آنکھوں میں، سیدھی آنکھ میں بھی 2 مرتبہ اور الٹی آنکھ میں بھی 2 مرتبہ. سیدھی والی آنکھ میں 1 دفعہ لگا دیں. چلے جی ماشاءاللہ. کیسا لگ رہا ہے بابا کا چہرہ؟ کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. چلیں کہتے ہیں عید مبارک. عید مبارک. جوش کے ساتھ عید مبارک. مجھے اپنی مدنی مقصد سنا دیں. مجھے اپنے اور سب لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ. ایک طریقہ تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ اور کس کی آنکھوں میں لگائیں گے؟ اب دوسرا طریقہ بتا رہے ہیں آپ کو. دونوں آنکھوں میں 2 مرتبہ لگ چکا ہے. روزہ داروں کے واسطے تل بھی لگا دیں. تل بھی لگا ہے. نعرہ لگانے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بابا کیا تحفہ دیں گے ان کو؟ اچھی طریقے سے سنت طریقے سے سرما لگانا سکھایا لوگوں کو. یہ پتہ نہیں تھا کہ اس سے سرما لگایا جاتا ہے. اور سرما لگانا آسان بہترین چیز کیا چیز ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے پہ سرما لگایا سویا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور اچھا سرما جو ہے عصمت سرما ہے، جو اچھا سرما جو ہے عصمت سرما. اب وہ منگایا مدینے سے آتا ہے عصمت سرما. اب ہم آپ کو ایک کتاب انعام دے رہے ہیں، فیضان زکات. فیضان زکات تو میں دیا ہے. ماشاء اللہ. اور اب ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں مدنی اشعار کی تکرار. جی مدنی اشعار کی تکرار کے لیے بھائی طریقہ کار یہ ہوگا مدنی اشعار کی تکرار کا کہ ایک شعر ہمارے یہ اسلام میں پڑھیں گے. اس کا جو آخری حرف ہوگا اس سے آپ نے شعر پڑھنا ہے. پھر یہ جو شعر پڑھیں گے اس کا جو آخری حرف ہوگا اس سے آپ کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی پہلا شعر آپ پڑھیے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر. طیبہ کی سیر کیا ہے آخر میں؟ را رے آیا ہے. جی رے سے پڑھنا ہے آپ نے. رہے گا یوں ہی ان کا درجہ رہے گا.
بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے والے، واہ کیا ہے جل جانے والے، یہ آیا ہے، یہ سے شعر سوچئے، 25 سیکنڈ کا وقت ہوگا آپ کے پاس سوچنے کے لیے. آ گیا چلیں جی آ گیا بھائی. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل سے مشکل کشا کا ساتھ ہو. 25 سیکنڈ ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان نہیں تو جہان نہیں. جان ہے تو جہان ہے، ٹھیک ہے جہان ہے. کیا آیا یہ پھر یہ پہ آ گئے آپ. ذرا سوچیں میرے لگ رہا ہے مشکل ہے. آگے چلیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے. یہ ٹائم شروع ہو رہا ہے آپ کا. 1 2. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی ہے. یہ تو پڑھا ہے نا، یہ تو پڑھ لیا انہوں نے. تو اس طرح اگر آپ دوسرا سنا دیتے ہیں. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. اس طرح فیصلہ ہو گیا ہے. آج کا مدنی مقابلہ جیتا ہے ہمارے حاجی عثمان صاحب نے. سبحان اللہ. عبد الماجد بابو کیا تحفہ دیں گے؟ ہاں بھائی یہ تو بہت جلدی ختم ہو گیا. سوٹ پیس ماشاء اللہ. یہ جی آپ کو سوٹ دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. بابو گلے تو مل رہا ہے. چلیں جی آپ کو بھی ہم خالی ہاتھ نہیں چھوڑیں گے. ہم آپ کو ایک کتاب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے عبد الماجد بابو ایسا بھی ہوتا ہے جب کچھ لوگ عید ملتے ہیں نا بڑی زور سے دبا دیتے ہیں. ارے ہڈیاں پڑی توڑ دیتے ہیں. ہاں جی بڑا درد پھر ڈر بھی لگتا ہے عید میں. جب عید ملتے ہیں جی تو وہ ظہیر لوگ اپنی جان دکھاتے ہیں کہ ہم میں کتنی طاقت ہے. وہ بیچارہ کمزور آدمی جب عید ملتا ہے وہ ہل کے رہ جاتا ہے. اس کو دبا کے اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں. تو بھائی میرے بزرگ ساتھیوں ایسے عید ملو اپنے بزرگ اسلامی بھائیوں سے جو ان کو تکلیف نہ ہو. اچھا یہ کوئی ہے ایسا جو عید ملنے کا طریقہ بتائے؟ کوئی ہے ایک طریقہ عید ملنے کا طریقہ؟ زبان آنی کہیں. چلیں اور آ جائیں. ایک اور آ جائیں. ایک اور آ جاؤ کافی مرتبہ آ گیا. آ جاؤ اور کون نہیں ملے گا. آ جاؤ. چلیں جی ٹھیک ہے. کیسے آپ کو عید مبارک ہو. یار مبارک. مسکراہٹ نہیں ہے، مسکراہٹ کم ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، جس کو آقا کی دید ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الحمدللہ ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے. آج عید کا موقع ہے. آپ میں سے کوئی بات کچھ کہنا چاہتا ہے اپنے دل کی بات؟ جی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی بولیں. صدائے مدینہ انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا. صدائے مدینہ سنائیں گے. صدائے مدینہ کیا ہے یہ؟ صدائے مدینہ صبح فجر کے لیے اسلامی بھائیوں کو جگانا. تو صدائے مدینہ لگانا ہے نماز فجر کے لیے مسلمان بھائیوں کو جگانا ہے. تو انداز کیا ہے؟ چلیں جی یہ گلی ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے. سونے سے نماز بہتر ہے. جلدی جلدی اٹھیے اور نماز فجر کی تیاری کیجیے. سبحان اللہ. انشاءاللہ تعالی نماز خود بھی پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی دعوت دیں گے انشاءاللہ. صدائے مدینہ بھی لگائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا تحفہ دیں گے؟ آپ کو مدنی سوٹ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے سوٹ پیس دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ تشریف رکھیں. تو اسی طرح ہمارے دیگر مدنی پھول بھی آپ سن رہے ہیں بزرگ اسلامی بھائیوں سے. آپ میں سے اور کوئی بات کہنا چاہتا ہے عید سے متعلق یا کوئی مدنی پھول آپ دینا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو بجلی کی احتیاط کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. جی میرا نام وارث علی ہے. 60 سال میری عمر ہے. کراچی سے تعلق ہے. سبحان اللہ. عید کے موقع پہ بچے منیاں
बटनों को हाथ लगाते हैं, अक्सर ये देखा है कि वो करंट लगता है, बच्चे को लग जाता है, कभी मुन्नी को लग जाता है। तो इसकी एहतियात के लिए आप अच्छे बटन, अच्छे तार, अच्छी मटेरियल इस्तेमाल किया करें घरों में, ताकि बच्चों की जान सेफ्टी हो और किसी को कोई नुकसान नहीं हो ईद के मौके पे। अक्सर यही होता है कि ईद के अलावा भी इस चीज का ख्याल रखें। ईद के अलावा भी बिजली की एहतियात बहुत जरूरी है, जितना इसका फायदा है उतना नुकसान भी है। तो इसकी आप एहतियात जितनी कर सकें उतनी किया करें, हर चीज अच्छी से अच्छी करें और इसके बारे में गुंजाइश ना करें। हम लोग सारा मटेरियल अच्छा लगाते हैं, बिजली का टाइम आता है तो उसके लिए फिर इलेक्ट्रिशियन से मशवरे लेते हैं, कम से कम पैसों की बताओ ताकि खर्चा पूरा हो जाए। वो उसमें ये होता है, इलेक्ट्रिशियन तो अपनी दिहाड़ी करके चला जाता है, इस्तेमाल तो मैंने और आपने करना है घर में। जब वो लगा के चला जाता है 2 महीने के बाद पता चलता है करंट आ रहा है, बटन में करंट आ रहा है, कभी मैन होल्डर में कभी करंट आ रहा है, कभी मैन स्विच में करंट आ रहा है। तो इसके लिए आप बहुत एहतियात किया करें। अल्लाह ताला खुश रखे आप लोगों को और आज ईद की खुशियां आपको मुबारक हो मेरी तरफ से। माशाल्लाह, ईद मुबारक, मुबारक हो। ठीक है, तो भाई दूसरों के तजुर्बे से फायदा उठाएं, अपना तजुर्बा करने जाएंगे तो जिंदगी गुजर जाएगी। जी अब्दुल माजिद बाबू, क्या तोहफा देना आप इनको? चलें जी, आपको सूट दिया जा रहा है, मुबारक। अच्छा, आपने जो इब्तिदा में बताया था अब्दुल माजिद बाबू कि एक आपके इस्लामी भाई जो आपको इंग्लिश में बयान सुनाएंगे, हाँ, अगर उनका बयान हो जाए तो आइए। मुश्ताक भाई का इंग्लिश में बयान सुनिए आप। सुभान अल्लाह। नौजवान तो इंग्लिश पढ़ते हैं, हमारे बुजुर्ग भाई भी इंग्लिश पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईद मुबारक। Translation from Kanzul Iman, so they should laugh a little and weep much. Hujjatul Islam Sayyidina Imam Muhammad Ghazali Rahmatullah alayh narrated in Mukhashfatul Qulub that the Prophet Sayyidina Yaqub ala Nabiyina wa alayhi salatu wassalam was friend the angel of death. Sayyidina Israel alayhi salam once came. Sayyidina Yaqub alayhi salam asked him, have you come to just visit me or to take my soil? He replied, to meet you. Sayyidina Yaqub alayhi salam then requested, before you come to take my soil, send some messengers my way to warn me. The angel of death, Sayyidina Israel alayhi salam, agreed, I will send 2 or 3 messengers your way. Later, when the angel of death came to take his soil, Sayyidina Yaqub alayhi salam asked, where are the messengers you were supposed to send towards me before taking my soil? The angel Sayyidina Israel alayhi salam replied, gray hair after black, weakness after strength, and a hunched back after a strength. O Yaqub alayhi salam, these are my messengers I sent towards people before their death. The following Arabic scripts is a warning for us. Days have passed, but sins prevail. Angel of death has arrived, but the heart is stale. Your worldly luxuries are a sight due to which you will be in pain. Your desire to live in the world forever is a thought in vain. And if you want to get the grace of Allah Azza wa Jal and Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, then enter to Dawat Islami and get the grace of Allah Azza wa Jal and Pyari Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah Hafiz.
کیا تحفہ دیں گے؟ بہت اچھے انداز سے بیان کیا، انگلش زبان میں بیان کیا. عبد الماجد بابو سوٹ لے آئیں. یہ بھی آپ کو سوٹ دیا یار. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا سلسلہ بھی ملاحظہ فرمایا. جو آپ کے گھر میں بزرگ ہیں، جو آپ کے اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہن ہیں، اور جو آپ کے والدین ہیں بزرگوں میں، ان کا ادب و احترام کریں. بس اوقات بڑھاپے میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات کو بندہ بار بار پوچھتا ہے، تو آپ ان کو جو ہے بار بار بتا دیں تو آپ کا کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا تو دیوار پہ کوا بیٹھا ہوا تھا، تو اپنے والد صاحب سے پوچھتا ہے بابا جان یہ دیوار پہ کیا ہے؟ تو والد صاحب بتاتے ہیں بیٹا دیوار پہ کوا ہے. بچہ پھر پوچھتا ہے بابا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ بولتے ہیں بیٹا یہ دیوار پہ کوا بیٹھا ہے. اسی طرح وہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ 100 مرتبہ پوچھتا ہے. بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، ایک بات کو بار بار پوچھتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں، وہ 100 مرتبہ پوچھتا ہے. تو اس کا والد جو ہے اس کو 100 مرتبہ بتاتا ہے. اب اس کے والد صاحب جو ہے یہ بات لکھ لیتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا تھا، اس نے مجھ سے 100 مرتبہ پوچھا، میں نے اس کو 100 مرتبہ بتایا. اب یہ پرچی میں لکھ کر جو اپنے پاس جو ہے رکھ لیتے ہیں. اب وقت گزرتا رہتا ہے. اب وقت ایسا آتا ہے کہ یہ جو بیٹا جو تھا، چھوٹا سا جو تھا، یہ بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، والد بوڑھا ہو جاتا ہے. اب والد جو ہے بیٹے کو بلاتا ہے ایک دن، بولے بیٹا ادھر تو آؤ. بولتے ہیں بیٹا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ دیوار پہ کوا بیٹھا ہوتا ہے. تو بولتا ہے بابا جی یہ دیوار پہ کوا بیٹھا ہے. پھر والد صاحب پوچھتے ہیں بیٹا کیا بیٹھا ہے دیوار پہ؟ تو بولتا ہے کہ بچہ بولتا ہے بابا جی یہ کوا بیٹھا ہے، غور سے تو دیکھو کالے رنگ کا ہے، کوا بیٹھا ہے. تو پھر وہ تیسری مرتبہ پھر معلوم کرتا ہے جان بوجھ کے، بولے بیٹا دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ تو جو بچہ ہوتا ہے نا 2 مرتبہ بتانے کے بعد اب اس کے انداز میں سختی آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں اندھے ہو گئے، نظر نہیں آ رہا دیوار پہ کوا بیٹھا ہے. تو اس کا جو والد ہوتا ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. پھر وہ پرچی نکالتا ہے، بولتے ہیں اب تو چھوٹا سا تھا نا، بالکل چھوٹا سا تھا، تو نے مجھ سے 100 مرتبہ پوچھا تھا کہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے، دیوار پہ کیا بیٹھا ہے. تو میں نے تجھے 100 مرتبہ بتایا تھا کہ دیوار پہ کوا بیٹھا ہے. آج میں نے تجھے 2 مرتبہ پوچھا کہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے، تو تیسری مرتبہ تو نے مجھے جھاڑ دیا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہمارے گھر میں جو بوڑھے ہیں ہم ان کا ادب و احترام کریں، ان سے جو ہے خوب خوش دلی کے ساتھ گلے ملیں، ان کے لیے شیر خورمہ بنائیں، کتنا اچھا لگے کہ ہم ان کی خدمت کریں، ان کے ہاتھ دبائیں، ان کے پاؤں دبائیں، ان کے ہاتھ چومیں. تو آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیے، جو مرحومین ہیں ان کو بھی یاد رکھیں، اور اپنے والدین کو بھی خوب خوب اصالہ ثواب کیجیے. اللہ عز و جل ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بڑھاپا ہو جوانی ہو یا ہو بچپن کے دن دیکھو، نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو، نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر